دینی مدرسوں میں آپ کو جیپنیز نظر آئیں گے، چائنیز نظر آئیں گے، لندن کے لوگ، فرانس کے لوگ. ہمارے جامعۃ الرشید میں جنرل مشرف کے دور میں پابندی لگ گئی تھی غیر ملکیوں کے لیے، فرانسیسی بھی آتے تھے ایڈمیشن کے لیے، چائنا سے بھی آئیں گے. کیا مطلب بھائی؟ ان کو یہ احساس ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے پاس ہیں جو ہماری مارکیٹوں میں شارٹ ہیں. یہ وہ سمجھ رہا ہے. آپ بنوریا چلے جاؤ، بنوریا بہت سارے غیر مسلم ملیں گے آپ، یعنی غیر مسلم کنٹریز سے آئے ہوئے لوگ ملیں گے آپ کو، دوسرے ملکوں کے لوگ. تو یہ تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لو، رائے گنج میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، مذہبی اجتماعات میں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. اس کا مطلب بھائی ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس ہے، ان کی مارکیٹوں میں وہ چیزیں شارٹ ہیں، اور وہ آ رہے ہیں آپ سے لینے کے لیے، اور آپ کی مارکیٹوں میں ہے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. کلچر آپ کے پاس ہے، خاندانی نظام آپ کے پاس ہے، مذہب آپ کے پاس ہے، عبادت کا نظام آپ کے پاس ہے، ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ آپ کسی انگریز کو بٹھا کے پوچھو تجھے کیوں بنایا گیا ہے، نہیں پتا مجھے کیوں بنایا ہے. آپ بتا سکتے ہو، دلائل سے قائل کر سکتے ہو اس کو. 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے یہ موضوع واضح کیا کہ ہمیں کیوں بنایا گیا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم خلقوا من غیر شیء ہم الخالقون، خود سے بنے ہو، تم نے خود بنایا ہے. ظاہر ہے یہ نہ خود سے بن سکتے ہیں، نہ ہم نے خود بنایا، کوئی تیسری طاقت ہے جس نے ہمیں بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ بعض ملحد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے بنایا ہے لیکن یہ مسلمانوں والا اللہ نہیں ہے. کوئی ہے طاقت جس نے بنایا، مگر اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں والا اللہ ہے جو کہتا ہے حج کرو، نماز پڑھو اور یہ کرو اور وہ کرو؟ وہ کہتے ہیں بھائی، لیکن یہ کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن نے بہت آسان دیا ہے. دیکھو، کسی ایسے کو مانا جاتا ہے، خدا کو مانے. اللہ تو اپنا تعارف آدم علیہ السلام کے زمانے سے کراتا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کلیم اللہ بنایا، یہودی اس بات کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. آج عیسائیت دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تعارف کروایا اپنا. مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. وہ اللہ بتاتا ہے کہ میں آسمان و زمین، قرآن کے ذریعے بتایا نا، پیغمبروں کو بھیج کے بتایا. وہ اللہ بول رہا ہے، پیغمبروں کے ذریعے اپنا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے. تو ایک خدا تو وہ ہے جو اپنا پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہے ہزاروں پیغمبروں کے ذریعے، آسمان سے کتابیں نازل کر کے، وہ تو اللہ ہی ہے. اور ایک خدا وہ ہے جو ایسا چپ کر کے ٹیپ لگا کے بیٹھا ہے، کروڑوں سال گزر گئے، معاذ اللہ جھوٹا خدا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے اور سچا خدا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ہم کسی گونگے، بہرے، اندھے، کانے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو موسیٰ کو بھیج کے کلیم اللہ بناتا ہے، اور جس نے قوم عاد اور قوم ثمود کی تباہی کی واقعات سنائے، جس نے قوم لوط کی تباہی کے واقعات سنائے، ان کی نشانات کو بھی باقی چھوڑ دیا اس نے، جس نے فرعون کو دریا میں غرق کیا اور اس کی لاش کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے، جو اپنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی میں اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ اپنی عبادت کا طریقہ بتاتا ہے کہ فجر میں اتنی رکعتیں پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم یہ ہے، ظہر میں ایسے، عصر میں ایسے، مغرب میں ایسے، عشاء میں ایسے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، مر گئے تو تمہاری بیٹے کو اتنا حصہ، تمہاری بیٹی کو اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، بیوی مر گئی خدا نخواستہ، بیوی مر گئی تو شوہر کا اتنا حصہ اور اس کی اولاد کا اتنا حصہ، اور اس کے یہ حقوق، پڑوسیوں کے یہ حقوق، ابا کے یہ حقوق، اماں کے یہ حقوق، حج کا یہ طریقہ، رمضان کا یہ طریقہ، روزہ ٹوٹتا کیسے، جو ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. وہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ہو، اور آپ جس خدا کی بات، وہ مسلمانوں کے اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. اس کے علاوہ جتنے خدا ہیں وہ نہ بتا رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، نہ گائیڈ کر رہے ہیں. اور جو ان کی مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو گائیڈنس ایسی ہے کہ انسان کہتے ہیں اس سے اچھی گائیڈنس تو میں کر سکتا ہوں. تو ایک ایک چیز اسلام نے اتنی کلیئر کی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی بات، آپ نے اپنا نظریہ کیا کرنا ہے بھائی؟ اسلام پہ مضبوطی دکھانی ہے، اس میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. دوسرا کام، بس یہ آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو، نظریاتی طور پہ خدا پہ ایمان لے آنا یہ کافی نہیں ہے. یہ تو بیٹھے بیٹھے آپ کے ہاں جی میں مانتا ہوں خدا پہ، بڑی بات ہے، یہ بھی مان گئے آپ. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے صرف وجود کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ مجھ سے محبت بھی کی جائے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی بیوی نہ آپ کو روٹی پکا کے دیتی ہے، نہ چائے بنا کے دیتی ہے، اماں کے گھر بیٹھی رہتی ہے، آپ ہر وقت جو ہے نا تپے رہتے ہو اس سے، یار شادی کر کے پھنس گیا، کسی کام کی نہیں ہے. ایک دن بیگم طیش میں آتی ہے، کہتی ہے میں آج آپ پر ایک بہت بڑا احسان کرنے والی ہوں. آپ بڑے خوش ہو گئے، بھائی دوسری شادی کی شاید اجازت دے رہے ہیں.
وہ احسان اس نے یہ کیا, اس نے کہا کہ میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہو. کیا خیال ہے؟ میں یہ مانتی ہوں کہ آپ میرے, اس کے لیے آپ کو نادرہ کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی ضرورت نہیں. آپ کہو گے بھائی مان لیا تم نے, ٹھیک ہے, کچھ حرکتیں بھی تو ایسی کرنا جس سے پتہ چلے کہ میں کیا ہوں, تیرا میاں ہوں. جس کام کا تجھے کہتا ہوں انکار کر دیتی ہے. تو دیکھیں, ہم صرف جیسے میاں بیوی میں غیرت ہوگی تو وہ چاہیں گے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. محبت چاہتی ہے نا. باپ, جو اولاد باپ کو باپ کہتی ہے, تو باپ آپ کو اپنی اولاد جب مانے گا جب آپ اس باپ سے محبت بھی کریں گے. ماں یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے مجھ سے محبت کریں. دوست یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست مجھ سے محبت کریں. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو ہے, سب سے زیادہ ویلیو ہے. کسٹمر سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے, محبت نہیں ہوتی. پڑوسیوں سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے, بسا اوقات محبت نہیں ہوتی. تعلق ہونا کمال نہیں ہے, کمال کیا ہے؟ محبت ہونا. تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے صرف مجھے تسلیم نہ کریں بلکہ مجھ سے محبت کریں. تو محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ آپ میں نہیں ہے تو پیدا بھی کی جا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہیں یار ہمیں تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے مگر نہیں ہے, تو کیا کریں؟ تو اللہ نے اس کے لیے سب سے اہم چیز جو بتائی ہے نا وہ نماز ہے. توحید کے بعد اسلام کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ نماز. صحابہ کے دور میں جو منافق ہوتے تھے نا, پکے منافق, وہ بھی نمازوں میں حاضری دیتے تھے لازمی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نماز میں نہیں آئے تو ہمیں کافر ہی سمجھا جائے گا. کیونکہ اس دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اسلام قبول کرے اور مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے. تو میں اتنی دور سفر کر کے آیا ہوں, اگر اتنا ہم سب مل جل کے عزم کر لیں اس سفر کا, مسلمان تو آپ پہلے سے ہیں الحمدللہ, تبھی تو آئے نا, اللہ کو تو مانتے ہیں. وہ تو میں نے اس لیے پوری تمہید بیان کر دی تاکہ کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈالے. کیونکہ کراچی میں تو, لاہور میں یہ بہت ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں ایتھیزم اور اسلام کے خلاف ماحول بہت بنایا جا رہا ہے. یہاں کا مجھے نہیں پتا اسلام آباد کی کیا رپورٹ ہے. تو یہ تو میں نے اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ پہلے سے مسلم ہیں اور کیا ہو جائیں, پکے ہو جائیں, کوئی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. تو پریکٹیکلی مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز. تو کیا خیال ہے بھائی, عزم کر لیں کہ آئندہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے کسی قیمت پہ نماز قضا نہیں ہونے دیں. اور اس کے لیے دیکھیں, جب جس چیز کو کسی کی عادت نہیں ہوتی نا, عادت ڈالنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو سزا دینی پڑتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم سے بد نظری نہیں چھوٹتی, لڑکیوں کو جھانکتے تاکتے رہتے ہیں, بس عادت پڑ گئی ہے. بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے عادت, وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹ رہی ہوتی. پھر وہ ہمارے ایک استاذ واقعہ بیان کرتے تھے, ایک بوڑھے آدمی کا, بوڑھے قابل احترام ہے ہمارے معاشرے میں, اللہ کا شکر ہے خیر غالب ہے, لیکن بعض ہوتے ہیں جو جوانی میں بہت ٹھرکی ہوتے ہیں تو وہ بڑھاپے میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں. تو وہ بڑے اپنے محلے کے بوڑھے کا قصہ سناتے تھے نا, وہ جہاں سے کوئی خاتون گلی سے داخل ہوئی تو وہاں تک یعنی پورا جو ہے نا پہنچا کے آتا تھا گلی کے کنارے. تو یہ خطرہ ہوتا ہے اگر جوانی میں یہ توبہ نہ کی جائے. تو جن کو عادت پڑ جائے نا, علماء کیا کہتے ہیں بھائی, جب بد نظری ہو کچھ پیسے صدقہ کر دو, یعنی قیمت رکھ دو. ایک دفعہ دیکھنے کے 100 روپے 500 روپے, جس کو جتنی اللہ نے عادت یعنی جتنا پیسہ دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا, آہستہ آہستہ یہ گناہ کم ہوگا. ہمارے ایک دوست کو سگریٹ کی عادت تھی, انہوں نے کیا کیا, کینیڈا میں ہوتے ہیں بلکہ کینیڈا میں 10,000 روپے نکالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ میں آئندہ منت نہ مانے, بس ویسے ہی نیت کی. انہوں نے کہا کہ میں جب سگریٹ پیوں گا میں انشاءاللہ 10,000 روپے صدقہ کروں گا. تو ایسے ہی کرتے تھے. اس کا فائدہ کیا ہوا, اتنا زیادہ جرمانہ بھی نہ رکھ لیں کہ وہ آدمی کہ یار اتنا ہی نیک ہوتا تو سگریٹ نہ چھوڑ دوں میں, 1,00,000 روپے صدقہ کروں گا. تو اتنا زیادہ بھی سزا نہ ہو کہ وہ برداشت کرنا مشکل ہو جائے, اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی سارا دن میں ایڈوانس میں گلک میں پیسے ڈال کے بولے اب پیتے رہو سارا دن, اتنی بھی نہ ہو. وہ ہر آدمی کی حالت مختلف ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے 10,000 روپے رکھے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اگر دن میں 20 دفعہ سگریٹ پیتا تھا تو 10 دفعہ پہ آ گیا ہوں میں. پھر 10 دفعہ کے بعد آہستہ آہستہ 5 دفعہ پہ آ گیا. پھر کہتے ہیں اب ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہی ہے. لیکن جب بالکل کم ہو جائے گی تو پھر وہ جرمانہ انہوں نے بڑھا دیا, اب عادت پڑ گئی نا. تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے.
آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے اپنے اوپر جرمانہ رکھیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جس دن فجر نکل جائے اس دن کا ناشتہ گول، ناشتہ نہیں کرو۔ بلکہ وہ تو فرماتے تھے غیرت آنی چاہیے جس خدا نے، دیکھو غیر مسلم تو خدا ہے ہی نہیں نا اس کی ڈکشنری میں، ہم تو مانتے ہیں، تو جو مانتے ہیں تو صحیح طرح سے مانے نا۔ اللہ نے 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے، اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟